Viewers, a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. نواز شریف صاحب بچ گئے نااہلیت سے اور کرکٹ کی ٹرم میں 1 رن سے بچے اور کورٹ کی ٹرم میں 3-2 کا فیصلہ ان کے حق میں آیا. اب یہ ڈیبیٹ سے قطع نظر کہ ججز سینئر ہیں یا جونیئر ہیں, کون ان کے حق میں تھا کون ان کے حق میں نہیں تھا, اس بات سے بھی قطع نظر جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نیکسٹ بننے والے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا obviously اور انہوں نے نااہلیت کا مطالبہ کیا, یعنی جسٹس آصف کھوسہ نے اور جسٹس گلزار احمد نے, انہوں نے مطالبہ کیا پرائم منسٹر کی نااہلیت کا اور کہا کہ صادر کو امین نہیں رہے. جو 3 دوسرے ججز ہیں, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو 3 دوسرے ججز ہیں انہوں نے بھی کلین چٹ اس طرح نہیں دی. ویسے تو کلین چٹ دے دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے الیکشن کمیشن کو کہ پرائم منسٹر صادر کو امین نہیں رہے, لیکن جو سوالات اٹھائے گئے تھے کورٹ کی طرف سے نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز کے حوالے سے, جس میں یہ میفر کے فلیٹس ہیں جس کے اندر گلف سٹیل مل کا سرمایہ ہے, جس میں قطر میں سرمایہ کاری ہے, جس میں بیئرر بانڈز کا ذکر ہے, جس میں حسن نواز حسین نواز ان کی انویسٹمنٹس کا ذکر ہے, اس میں انویسٹمنٹ جو ان کی انویسٹمنٹ لمیٹڈ کمپنی انویسٹمنٹ اس کا ذکر ہے, یہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ جو ہے, اس تمام کے بارے میں کورٹ کی یہ متفقہ رائے 5 ججز کی کہ ان کے سوالات کے جوابات نواز شریف صاحب اور ان کے دونوں بیٹوں نے نہیں دیے تسلی بخش, اس لیے اب ایک جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے. وہ جی آئی ٹی جو ایف آئی اے کے افسر, آئی ایس آئی, ایم آئی, ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسر, نیب کے افسر, ان کے انڈر کام کریں گی اور ان کو رپورٹ پیش کریں گی. جی آئی ٹی کے آگے حکم دیا گیا کورٹ نے کہ جب ضرورت سمجھے جی آئی ٹی تو پرائم منسٹر کے دونوں بیٹے وہ حاضر بھی ہوں اور وہ سوالوں کے جواب بھی دیں, وہ یہ بھی بتائیں یہ پیسہ کہاں کس طرح گیا, پاکستان سے قطر میں بزنس کس طرح کیا گیا, اس بینک ٹرانزیکشن کا ریکارڈ کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب تو ثابت نہیں کر سکے, کوئی ثبوت نہیں دے سکے, جو بھی ان کے ثبوت اٹھا کے باہر پھینک دیے گئے, لیکن نواز شریف صاحب جن پہ الزام تھا جن کے بیٹوں کے اوپر, ان کے جو جوابات تھے وہ بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہیں. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز پڑھ کے سناؤں. 2 ججز تو وہ ہیں جنہوں نے فیصلہ ہی نواز شریف صاحب کے خلاف دیا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے تو لکھ ہی دیا کہ جی صادر کو امین نہیں رہے اور ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے, انہوں نے ایسٹس کنسیل کیے, جھوٹ بولا ہے قوم سے, یہ سب کا ہے. لیکن جو دوسرے 3 ججز ہیں ان میں سے ایک جج جو ہے بڑا امپورٹنٹ ان کا انہوں نے لکھا ہے, جسٹس اجاز الاحسن جو ہے, وہ یہ لکھتے ہیں, اگر میں آپ کو انہی کی زبان پڑھ کے سنا دوں کہ it was necessary and incumbent upon respondent number 1 یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب to place all information, documents and record before this court to clear his own position and that of the members of his family. Very serious and damaging questions were raised regarding the money laundering, tax evasion. Although lofty claims were made by the Prime Minister and on behalf of respondent number 1 regarding readiness and willingness to face accountability and clearing his name, the claims remained hollow rhetoric. یعنی پرائم منسٹر نے حالانکہ کہا تو بہت کہ جی میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں احتساب کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن وہ محض کھوکھلے نعرے ثابت ہوئے. اور جسٹس صاحب جنہوں نے نواز شریف صاحب کے حق میں آج فیصلہ دیا ہے, انہوں نے مزید یہ لکھا ہے ریگریٹبلی ان کو افسوس ہے کہ no effort was made either on the part of میاں محمد نواز شریف or that of his sons, respondents 7 and 8 who are his sons before his court to come clean. کوئی ایفرٹ نواز شریف صاحب ان کے بیٹوں کی طرف سے پیش نہیں کی گئی جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ اپنے آپ کو کلین کرنا چاہتے ہیں اس کورٹ کے آگے. To clear their names, place the true facts and relevant record before us and the people of Pakistan by producing all documents, evidence which was either in their possession, control, accessible to them only. اور ان کا کہنا مطلب یہ تھا کہ اور جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی نہیں دیے گئے. اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے لکھی ہے, یہ وہ جج ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ دیا. Regrettably, most material questions have remained unanswered or answered insufficiently by Nawaz Sharif Sahab and his children. I am also constrained to hold that I am not satisfied with the explanation offered by respondent number 1, Mr. Nawaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan, children regarding the mode and manner in which the said properties came in their possession. جج صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کے بچوں نے جو ایکسپلینیشن دی ہے ان پراپرٹیز کو خریدنے کی, میں فلیٹس کو, وہ ان سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اس لیے جناب جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے, 60 دن میں وہ اب جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ پتہ چلے گا کیا ہونا ہے, اور شاید سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نیا بینچ بنائے. لیکن اس وقت نواز شریف صاحب کو اس لحاظ سے فتح حاصل ہوئی ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ نااہلیت سے بچے ہیں. 3-2 سے میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں بڑے اہم ہیں, ان سے بات کریں گے. ماروی میمن صاحبہ ہیں, obviously آپ پی ایم این کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس وقت, ہمارے ساتھ نبیل قبول صاحب ہے پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور شہرہ خان افریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان تینوں سے بات کروں, آج 2 اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں کہ دونوں اپوزیشن پارٹیز کے لوگوں نے اخلاقی لحاظ سے نواز شریف صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. وہ دونوں کی گفتگو مختصر سن لیتے ہیں, زرداری صاحب, عمران خان صاحب کی, اس کے بعد پروگرام میں آتے ہیں. آج ججمنٹ آئی ہے, یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی ججمنٹ نہیں آئی. جو بھی انہوں نے ایکسپلینیشن دیا تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ سورس آف انکم اور منی ٹریل
وہ مسترد کر دی گئی ہے. 2 سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ اس کو ڈسکوالیفائی کرو. انہوں نے کہا قوم سے جھوٹ بولا, صادق اور امین نہیں رہا نواز شریف. سارے ادارے پھر نواز شریف کے نیچے رہیں گے تو کیسے وہ انویسٹیگیشن صحیح طرح کریں گے؟ میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آج فوری طور پہ آپ ریزائن کریں. اگر 60 دن میں آپ کلیئر ہو جاتے ہیں تو آپ واپس آ جائیں. کیا اخلاقی جواز رہ گیا ملک کا پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ کیونکہ ان کے اوپر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی. 9 مہینے کا سال کا جو مذاق ہوتا رہا ہے اس قوم سے, اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اس جسٹس اور اس ججمنٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. مذاق یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو نہ کر سکی, وہ کیا پی ایم کے متحد ان کے نیچے 19 گریڈ کے افسر لگے ہوئے ہیں, وہ کیا وہ فیصلہ کریں گے؟ کیا وہ پی ایم کو نااہل کریں گے؟ اور میری نظر میں وزیر اعظم کو مورل طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ نااہل حکومت ہے, نہ ان سے حکومت چلتی ہے, نہ ان سے ملک چلتا ہے. گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے. جی ماروی صاحبہ, زرداری صاحب نعرہ لگا رہے ہیں ججمنٹ کے بعد کہ گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف صاحب چور ہیں, یہ لگا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اخلاق کے لحاظ سے ریزائن کر دینا چاہیے. کیا کہنا چاہیں گے آپ پیپلز پارٹی کی قیادت کو؟ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے یہ نعرہ سن کے زرداری صاحب کے منہ سے کہ ہمارے لیڈران چور ہیں. وہ اپنے اوپر تو کچھ نہیں کہیں گے نا, ظاہری بات ہے, اور جو کیسز اور سارے جو ایشوز ان کے ہیں. خیر, میں شروع کرنا چاہوں گی آپ کی بات سے جو آپ نے کہا بچ گئے. ہمارے پرائم منسٹر, آپ کے پرائم منسٹر بچے نہیں ہیں, وہ سرخرو ہیں. لفظ صحیح چنیں. آج خوشی کا موقع ہے, آپ کو مجھے مٹھائی کھلانے کی مٹھائی منگواتے ہیں. پروڈیوسر صاحب مٹھائی منگوائیں آپ کے پاس, بھجواتی ہوں. میں منگواتا ہوں آپ کے لیے. میں بہت خوش ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ہم ایک رن سے نہیں, اب سن لیں, دیکھیں اب انٹرپٹ, ایک رن سے نہیں جیتے ہیں ہم, ہزاروں کے رن سے جیتے ہیں. ہاں, ایک رن سے بھی ہم جیتے نہیں ہیں, سوری یہ بھی آپ کی بات غلط ہے. ہم ہزاروں رن سے اس لیے جیتے ہیں کیونکہ جو ہے ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوئی. سب کا جو ہے موقف یہی تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے, نہیں ہوئی. پوائنٹ یہ ہے. اس کے علاوہ نیب کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جو ہے جے آئی ٹی ہوئی, اور جے آئی ٹی میں جو ان آنسرڈ کویشچنز ہیں وہ جا کے آنسر ہو جائیں گے, کیونکہ یہ ریلیونٹ کورٹ نہیں تھا. جو ریلیونٹ اس کا ادارہ ہوگا, ریلیونٹ اس کا فورم ہوگا, وہاں جا کے آنسر ہو جائیں گے. اور آرٹیکل 62 63 بالکل صادق اور امین ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں ہے. تو جب وہ نہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے اس کا obvious logical conclusion یہ بنتا ہے کہ وہ صادق امین ہے. تو آپ تو مطلب اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ہم جیت گئے, مطلب ہماری جیت سامنے ہے. obviously عمران خان صاحب کے پوائنٹ پہ میں آپ کی خوشی میں صرف آدھا شریک ہوں, اتنا شریک نہیں ہو سکتا. نہیں آدھا نہیں, آپ پورے شریک ہیں, کیونکہ آپ پاکستان کے ایک شہری ہیں اور آپ کے پرائم منسٹر سرخرو ہوئے ہیں, اور آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے, عمران خان کی لائن میں جائے. عمران خان صاحب کو چھوڑیں, میرے سوال کا جواب دے دیں. بالکل, آپ نے ان سے شروع کیا, میں جواب تو دوں. نہیں, وہ آپ نے کہہ دیا اخلاقی جواز نہیں بنتا. اور کیا کہنا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جج صاحب جنہوں نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا, آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے, وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جواب جمع جو کرایا وہ صحیح جواب جمع نہیں کرایا آپ لوگوں نے. وہ جج صاحب جنہوں نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے کامران صاحب, باٹم لائن فیصلہ دیا ہے. اب ان کے کچھ آبزرویشنز ہیں, آبزرویشنز ان سب ججز کا حق ہے. آنریبل ججز 5 کے 5 ہیں, سارے کے سارے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس پہ کوئی شک نہیں. بے شک ہم اگری نہیں کریں ان کے ساتھ, لیکن ہمارا پوائنٹ نہیں بنتا کہ ہم اگری نہیں کریں. تو ہم یہ نہیں, ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر رہے زرداری صاحب کی جیسے, ہم نے کوئی کنٹیمپٹ نہیں کیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بے شک استعفے کا جواز کوئی نہیں ہے, جو ہے ویو ہمارے حق. بالکل ٹھیک, ہاں جی, بالکل ٹھیک. یعنی استعفے کا جواز جو زرداری صاحب مانگ رہے ہیں وہ نہیں ہے. obviously نہیں, جب ہم سرخرو ہو گئے ہیں تو سرخرو ہونے والے لوگ تو استعفے نہیں دیتے. بالکل ٹھیک ہے. نبیل بھائی ایسا کریں, کراچی سے لیاری سے مٹھائی بھجوائیں پی ایم ایل این کی قیادت کے پاس, ماروی صاحبہ کے پاس. وہ سرخرو ہوئے, ان کو مبارکباد دیں آج کے پروگرام میں. مذاق والی بات تو یہ ہے, نہیں سیریس بات, مذاق والی بات تو یہ ہے کہ نہیں, مذاق والی بات تو یہ ہے کہ عمران خان مٹھائی کھا رہے ہیں, تو ان کو بھی مطلب وہ ظاہری بات ہے ہماری خوشی میں. ابھی تو میں فی الحال میں نبیل بھائی لیاری سے مٹھائی لیں اچھی اچھی جہاں پہ آپ موجود ہیں آس پاس, اور ماروی صاحبہ کو بھجوائیں, ہمیں بھجوائیں. پرائم منسٹر سرخرو ہو گئے, آپ استعفوں کو مطالبے کر رہے ہیں یار, کیا ہوگا بھائی. بھالو شاہی بڑی فیمس مٹھائی ہے, بھالو شاہی بڑی فیمس مٹھائی ہے. نبیل صاحب کو پتا ہے وہ کہاں سے ملتی ہے. بھالو شاہی پتا ہوتا ہے کہ آپ عورتوں کو بلائیں گے اور آپ
جو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پرانی عادت ہے معلوم ہے کہ وہ کسی کو بات کرنے نہیں دیتی ہے. عورتوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا ابھی وہ انہیں بات کرنے نہیں دے گی. مجھے بتایا کہ اگر مجھے آپ پہلے بتا دیتے میں آپ کے شو میں ہی نہیں آتا. اچھا نبیل بھائی تھوڑی حیا نہیں ہے, نون والوں کو تھوڑی شرم ہو, تھوڑی حیا ہو. چلو بھر پانی میں یہ ڈوب مرے, ان کو اتنا شرم حیا نہیں ہے کہ ان کے پرائم منسٹر کے خلاف جو ججمنٹ آیا ہے اس میں 2 ججوں نے کیا لکھا ہے کہ وہ صادق امین نہیں ہے. ایک جج جو ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ کس طریقے سے پریشرائز کر کے اس سے جو ہے ججمنٹ لیا گیا, وہ بھی سب قوم کے سامنے آنے والا ہے. کبھی تاریخ نے کبھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کے خلاف ججمنٹ نہیں آنا تھا. میں تو حیران ہوں بالکل یہ بات. میں ماروی میمن کی اس بات پہ, چلو وہ ان کو مٹھائی کھانے کا شوق ہے, لیکن عمران خان کس بات کا مٹھائی کھا رہے, ہمیں بیوقوف بنانے کا, اتنے عرصے تک قوم کو بیوقوف بنانے کا مٹھائی کھا رہے. میں تو آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ آج مورلی نواز شریف کا جو ہے ویسے ہی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی ہوئی ہے. یہ دراصل ان کی بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں, امبیرسمنٹ ہے, بہت بڑی ہار ہے. اس طریقے سے کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ وہ صادق امین نہیں رہے ہیں. اگر 3 میں سے 2 جج کہہ رہے ہیں وہ صادق امین نہیں رہے ہیں, اور پھر بھی آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے یہ 2 جج جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے ہی ہیں. یہ 2 جج جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے ہی ہیں, یہ 2 جج کوئی باہر کے نہیں ہیں. تو مورلی بھی تھوڑا بھی اگر ان کے وہ شرم حیا ہوئے, یہ استعفیٰ دیں, یہ استعفیٰ دے دے پرائم منسٹر. اور مجھے ایک بات بتائیں کہ اجمل پہاڑی اور سولت مرزا جیسا جے آئی ٹی ہوگا پرائم منسٹر کا, وہ بھی ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر گریڈ 19 کا کرے گا کہ یار ہم بنانا ریپبلک میں بیٹھے ہوئے, ہم بنانا ریپبلک میں بیٹھے ہوئے, ہم بیوقوف کے بچے, ہم نہیں سمجھتے کہ جے آئی ٹی ماڈل ٹاؤن کے جے آئی ٹی کا کیا ہوا, ماڈل ٹاؤن کے جے آئی ٹی کا کیا ہوا, ماڈل ٹاؤن کے جے آئی ٹی کا کچھ ہوا. کہ یہ باتیں دیکھو کامران, میں آئی ایم سوری, میں آپ کے پروگرام میں اس لیے نہیں بیٹھ سکتا. نبیل بھائی کی بات سنیں یار, مطلب ایسی عورت کو بلا لیا ہے جو بات سنتی نہیں ہے. آپ کی آواز تو آ رہی ہے نا نبیل بھائی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیں. اجمل پہاڑی, آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اجمل پہاڑی سولت مرزا کی جگہ آ گیا, اس کا بھی جے آئی ٹی ہوا تھا, اس کا بھی جے آئی ٹی ہوگا, اور پھانسی پہ کوئی اور لٹکا جائے گا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مورلی جو ہے, اب مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں ان کو 60 دن کے لیے استعفیٰ دینا چاہیے, جے آئی ٹی اپنا کام مکمل کرے, اگر وہ کلیئر ہے تو کلیئر ہو کر دوبارہ عزت سے پرائم منسٹر بن کر آئے. زبردستی کرسی میں بیٹھنا, سپریم کورٹ نے آپ کو ججمنٹ میں کامران یہ تو نہیں لکھا, قرار نہیں دیا ہے, قرار نہیں دیا ہے. آپ کو 60 آؤٹ آف 40 نے کہا کہ آپ صادق امین نہیں ہیں, 60% لوگوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. یار میں کہتا ہوں خدا کے لیے, اچھا میں ایک سوال پوچھتی ہوں نبیل صاحب سے, جب ووٹ ملتے ہیں اس ملک کا جو ہے, اس ملک کا کیا ہوگا, اس ملک کا کیا ہوگا جب ہمارے پرائم منسٹر کو اجمل پہاڑی اور سولت مرزا کی جگہ جے آئی ٹی کے سامنے بیٹھنا پڑے, پرائم منسٹر آف پاکستان. ایسے بھی آپ نے دیکھے کامران صاحب یہ واپس نہیں, یہ لفظ نہیں, پھانسی قبول کیا انہوں نے, لیکن انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی, کوئی ڈیل نہیں کی. یہ ڈیل کا نتیجہ ہے, یہ میں آج آپ کو بتا دوں, یہ ڈیل کا نتیجہ ہے. یہ جو نواز شریف کے ساتھ آج جو اس کی جو سیٹ بچی ہے نا پرائم منسٹر کی, یہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے. یہ ڈیل کا نتیجہ ہے, جنہوں نے مٹھائی بانٹا بھی ہے اور جنہوں نے میٹ کھایا بھی ہے. آپ کریں کنٹیمپٹ آف جوڈیشری. آئی ڈونٹ تھنک سو. میں ان کورٹ کو کینگرو کورٹس کہوں گا. آئی ول کال دم کینگرو کورٹس. آئی ول کال دم کینگرو کورٹس. یہ وہی کینگرو کورٹ ہیں جو بے نظیر بھٹو کے دور میں کینگرو کورٹس ہم نے دیکھے تھے. نبیل بھائی دیکھیں میری بات سنیں, بیٹھوں گا آپ کے شو میں, بیکاز آپ مجھے بات کرنے آپ لوگ نہیں دیں گے, میں آپ کے شو میں نہیں بیٹھوں گا. نبیل بھائی آپ نے جب بولا تو کوئی نہیں بولا. بہت اعلیٰ. پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ اسی طرح بولتی تھی, یہ ابھی بھی نواز شریف کے لیے بول رہی ہے. مجھے اس کا سمجھ نہیں آتا ہے کہ یار آپ کو پرویز مشرف بھائی کیا اعتراض ہے, وہ اپنا رائٹ ہے یار. چاہ رہا تھا
جو پھانسی پہ لٹکانا چاہتا اس کے لیے بھی بولنا چاہتی ہے, نواز شریف کے لیے بھی بولنا چاہتی ہے, کل کو یہ ہمارے لیے بھی بولے گی. تو میں ایسی شو میں نہیں بیٹھ سکتا. نبیل بھائی لیکن یہ زیادتی ہے. دیکھیں نبیل بھائی, دیکھیں نہیں نبیل بھائی, دیکھیں آپ کی پوری رائے نہیں ہے, میں آگے جاؤں گا پی ٹی آئی کے پاس, آپ ہمارے ساتھ ہی رہنا, یہ تو بڑی زیادتی ہے. ایک سیکنڈ کامران صاحب, ایک سیکنڈ چھوٹا سا پوائنٹ, یہ جو 60-40 والی بات ہے نا, جب یہ نبیل صاحب الیکشن لڑ کے آئے تھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ یا جس کے بھی ٹکٹ پہ یا پھر ایم کیو ایم کی ٹکٹ پہ آئے, مجھے یاد نہیں کتنے ٹکٹس آئے, لیکن اس میں جب ان سے 60-40 جو بھی ہے 60-40 اس وقت بھی تو ہوا تھا نا, جو ظاہری بات ہے کچھ لوگ ووٹ حق میں دیتے کچھ اگینسٹ دیتے, لیکن اس وقت یہ تو نہیں کہتے کہ جی میں آدھا 60% جیت کے آیا ہوں نیشنل اسمبلی کی سیٹ, وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ جی ہم نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیت کے, 60-40 پی ایم کے لیے کیوں ہو گیا؟ تو پھر ایک بات ہم مانتے ہیں, آپ جب نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیت کے آتے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 30% میں جیتا ہوں, 70% دیا. 2 ججوں نے تو چور. اچھا نبیل بھائی مجھے ایک بات بتایا, میں نبیل صاحب سے بات کر رہی ہوں, پروفیسر صاحب سے بات کر رہے ہیں. میتھمیٹیکل ایگزامپل دیں, نیشنل اسمبلی کی میں نے ایک بات کرنی ہے آپ سے نبیل بھائی, 70% جیتے ہیں, آپ نے جو کورس کو کہہ دیا کہ اس پورے سیٹ پہ حقدار ہیں یا 70% حقدار ہیں؟ نبیل صاحب مجھے سوال کا جواب دیں یار, میں کہہ رہا ہوں بات کرنی فل کر دیں. نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے آپ 70% جیتے. نبیل صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں, نبیل صاحب کو رکھے ونڈو پہ, مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آپ کے جو آج قائد تھے زرداری صاحب, کورٹ پہ تو انہوں نے بھی وہ کرٹیسزم نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں یہاں پہ, انہوں نے کہا جی ججز کا ہم احترام کرتے ہیں, ہم ججمنٹ کو رد کرتے ہیں. تو آپ کینگرو کورٹ تو نہ کہہ رہا, ججز تو ہمارے اور کورٹ تو ہمارا بڑا جو ہے وہ کریڈیبل ہے, آپ ججمنٹ سے اختلاف کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیسیشن آج ہوا ہے پوری قوم مایوس ہے. میں عمران خان کو کہوں گا کہ آپ نے مٹھائی کھا کر قوم کو اور مایوس کیا ہے, پوری قوم مایوس ہے. ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ اس طریقے سے نواز شریف کو بچائیں گے. اگر یہی طریقہ خدا کرتا ایسا 79 میں بھی ہوتا کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر سندھ کے وزیر اعظم کو پھانسی پہ اسی کورٹ نے لٹکایا, تو اگر آج بھی ایسی کوئی ڈیسیشن آتی جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اکراس دا بورڈ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کے ہاتھ میں پرائم منسٹر کی جی آئی ٹی کروانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے جج نہیں کر سکے تو ایک گریڈ 19 کا آفیسر جو ہے وہ کرے گا. وہ رپورٹ تو کرے گا نا بینچ کو, سر وہ رپورٹ کرے گا سپریم کورٹ کو ہر 2 ہفتے بعد. نبیل بھائی ججمنٹ تو پڑھے, کیا رپورٹ کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے جی آئی ٹی میں ایک وہ جو سپیس ہوتا ہے جس میں جی آئی ٹی کے اندر لکھا ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ, جب سب وائٹ ہی رپورٹ کریں گے تو پھر سپریم کورٹ نے بال جو ہے نا وہ کورٹ میں ڈال دیا ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر کے جی آئی ٹی پہ, اور اپنے سے جان چھڑوا لی ہے. صاف بات میں آپ کو بتاؤں, نہیں لیکن نبیل صاحب بات یہ ہے کہ کورٹ کو آنکھیں بدل کے تھوڑی بیٹھی رہے گی. جب 60 ڈیز میں یہ جو آفیسرز ہیں یہ رپورٹ نہیں پیش کر سکیں گے, ساری اونس آف رسپانسبلٹی نواز شریف صاحب پہ آ گئی ہے, نہ کہ اپوزیشن یا پٹیشنرز کے اوپر. تو ججز خود ان کو اکاؤنٹ کر لیں گے, یہ کیا بات ہوئی؟ ججز نے تو فیصلہ بڑے میرٹ آپ ایک بات کامران بتائیں, ماڈل ٹاؤن کے جی آئی ٹی کا کیا رپورٹ آیا؟ سر وہ کورٹ میں رسپانسبل نہیں تھے اس طرح. کیا رپورٹ آیا؟ وہ اس طرح نہیں تھا. مجھے ایک چیز بات بتائیں, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سولت مرزا نے کہا کہ مجھے الطاف حسین نے کہا تھا کہ اس بندے کو جا کر شاہد حامد کو گولی مارو. اس کے بعد الطاف حسین پہ کیا کیس انہوں نے بنایا سولت مرزا کے ڈینک سٹیٹمنٹ کے اوپر؟ نہیں, ملک سے باہر ہو بھی تو آپ کا ایف آئی آر میں نام بنا, کچھ نہیں ہوا. اب میں افریدی صاحب کے پاس آؤں گا, آپ دونوں میں نے بات کی, میرے ساتھ رہے گا پلیز. افریدی صاحب یہ بتائیے, کیونکہ سارے بائی الیکشنز ہم جیت رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں مان لیا آپ کے پاس آتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں افریدی صاحب کا زیادتی ہو رہی ہے. افریدی صاحب آج کا ڈیسیژن جو ہے نون لیگ کی فتح ہے, اس کو آپ اس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور یہ بھی کمنٹ کر دیے جس طرح نبیل قبول صاحب کہہ رہے ہیں ان کو افسوس ہوا آپ کے مٹھائی کھانے پہ, زرداری صاحب کو افسوس ہوا آپ اس کیس کو جس طرح لے کے گئے, آپ نے تباہ کر دیا. کیا کروں میں اور اس سے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران, شکر ہے آپ کو احساس ہوا کہ میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, اینڈ آئی فیل لائک کہ میں اٹھ کے یہاں سے چلا جاؤں. آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو. سارے اٹھ رہے ہیں, اگر آپ نے اسی طرح پروگرام کنڈکٹ کرنا ہے اور ایک نہیں ایز اے بردر یو شوڈ ناٹ بی اپولوجائزنگ. میں حیران ہوں اور بے شرمی کے اور نہ سمجھی کے اور نہ اہلی کے جو آج تمام ریکارڈ جو کہتے ہیں کامن سینس از ناٹ کامن, سلام ہے ان پروفیشنل ان ایتھیکل اپروچ کہ آج پرائم منسٹر کو 5 میں سے 2 ججز نے کہا کہ وہ ڈسکوالیفائیڈ ہے, یعنی 62-63 میں نااہل ہے. 3 نے کہا کہ ہم
تھوڑا اور ٹائم دینا چاہتے ہیں, یعنی 67 ڈیز, 7 دن ملیں گے جس میں جے آئی ٹی بنے گا. 60 ڈیز میں ہر 15 دن بعد اسی یہ جو 5 ججز کی یہ جو پینل ہے اس کو رپورٹ کرے گی سپریم کورٹ کو, اور پھر اس کے بعد اونس آف پروف پرائم منسٹر پر ہے. اور یہاں جی مٹھائیاں, اور کہتے جی خان صاحب نے مٹھائی کیوں کھائی. دیکھیں میری بات سنیں, اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آج پہلے گلی گلی میں یہ نعرہ تھا, آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو انڈورس کر دیا, 2 سینئر ججوں نے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے قطری خط کو, یہ جو کنسیلمنٹ, ٹیکس ایویژن اور منی لانڈرنگ کی بات آ رہی ہے, قطری خط کو وہ منی ٹریل انہوں نے بالکل کمپلیٹ سرے سے ختم کر دیا. ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں, انہوں نے ایک اور کیا چیز کی, انہوں نے یہ تک کہا کہ انہوں نے جو کنسیلمنٹ تو کی ہے, ساتھ میں ان کو تمام چیزیں اب جی آئی ٹی میں پروف کرنی ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. ایک اور چیز جو انہوں نے جوڈیشل جو ججمنٹ میں آئی ہے کہ 164 سے جو منی لانڈرنگ اسحاق ڈار صاحب وہ بھی کھولے گا, حدیبیہ پیپر مل بھی کھولے گا. یعنی انشاءاللہ العزیز پہلے تو ایک آدھ کو جو ایک قسم کا نماز جنازہ پڑھ چکے ہیں, اب تدفین 1-2 کی نہیں ہوگی, اب پی ایم ایل این میں 5-6 لوگوں کی تدفین اس لیے ہوگی کہ جس قوم کا جو بے دردی سے پیسہ لوٹا گیا ہے, اور پھر جو جھوٹ اور وہ جو ثبوت انہوں نے دیے ہیں وہ سارے ان کے منہ پہ آ کے پڑے ہیں. خدا کے لیے یہ جو آج یہ جوبلیشن اور پومپ اینڈ شو کر رہے ہیں, اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کامران آپ کے انٹرو پہ, اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے اپنے بھائی نبیل گبول کے کہ جی 40-60 ہے. فار ہیون سیک ججمنٹ میں کہیں بتائیں کہ انہوں نے وائٹ کہیں پہ بھی کہا ہو کہ جی آپ فری سکاٹ میرے بھائی, میں تو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں فیصلہ, آپ بالکل. اچھا آپ سنیں ذرا, تسلی سنیں ذرا, آپ کی یہ پوائنٹ سنائیں. میں یہ سوال میرا ماروی صاحبہ سے ہے, لیکن آپ کو بھی سنا رہا ہوں سب کو. جن جج صاحب نے بادی النظر میں پرائم منسٹر کو نہیں کہا, ڈسکوالیفائی نہیں کیا, یعنی جسٹس اعجاز الاحسن کی بات کر رہا ہوں, یہ اختلافی نوٹ والے جج نہیں ہے. وہ کیا لکھتے ہیں ذرا سن لیں, یہ ماروی صاحبہ اس کو رسپونڈ کریں گی کیونکہ یہ سوال پولیٹیکل کریڈیبلٹی کا بھی ہے پرائم منسٹر کی. جج صاحب لکھتے ہیں اپنے ورڈکٹ میں, دیر آر سیریس ایلیگیشن آف منی لانڈرنگ, corruption, possession of assets beyond known means or acquiring assets, and Nawaz Sharif Saab has repeatedly admitted that the Mayfair properties were purchased by his family from the sale of steel mills in Saudi Arabia, but neither respondent number 1, that is Mian Nawaz Sharif, nor respondent number 6 to 8, his sons, have placed any credible evidence or material on record that may conclusively establish the real ownership of the Mayfair properties. Despite at least 26 hearings spread over months, it has not been made clear to us whether the real owner of the property is point number 1, 6, 7 or 6 or 7. ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے جو خط پیش کیا گیا ہے جس پہ بہت زیادہ ایویڈنس بیس کرتا ہے نواز شریف صاحب کا, جج صاحب نے لکھا ہے کہ we have already discarded the explanation offered by respondent number 7 based on the letters of Sheikh Hamad as dubious and hard to believe. ڈوجی لیٹر ہے اور وہ بلیو ہی نہیں کیا جا سکتا اس پہ. یہ ان جج صاحب نے جنہوں نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا نواز شریف صاحب کو لکھا ہے. ماروی صاحب آپ کے لیے بہت بڑا پولیٹیکل سوال نہیں ہے یہ کہ آپ سیٹسفائی نہیں کر سکے میفر فلیٹس کو؟ نہیں, کیونکہ آپ نے ایک ورڈ جو پڑھا میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی, ایلیگیشن پروو نہیں ہوئی ہے نا, تو مطلب یہ کہ اس کی تحقیقات ہوں گی, مطلب تو تبھی تو جے آئی ٹی بن رہی ہے. نہیں تو جے آئی ٹی کیوں بنتی؟ جے آئی ٹی بن رہی ہے نا تاکہ یہ ساری جو ان آنسرڈ کوشچنز ہیں اس کا آنسر آ جائے. آنسر ہم دے دیں گے, ہم سیٹسفائی کر دیں گے, ہم پڑھے بالکل کلیئر, کیونکہ ہم کلیئر ہیں, کیونکہ ہمارے کوئی ایشو نہیں ہے, اس لیے ہم اس پہ بھی کلیئر ہیں. اور جہاں تک ابھی آپ نے حدیبیہ کی بات کی تو وہ تو کچھ 1-2 ججز کی بات ہو رہی ہے, وہ اوور آل ججمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, اور وہ تو کوش ہو چکا ہے. نہیں کوش ہو چکا ہے نا, وہی نا, ایسے پوائنٹس اٹھانا جو کوش ہو چکے, جو میجورٹی ججمنٹ نہیں ہے, جو اس کو تو آپ شیلف کریں, وہ تو بات ختم ہو گئی, وہ آؤٹ اینڈ آؤٹ ہے, مطلب وہ اٹس ناٹ پارٹ آف دی گیم. اینڈ پلس مریم صاحبہ کے خلاف کیا طوفان بدتمیزی پوری فیملی کے خلاف کی, یہ بات صحیح ہے, یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مریم صاحبہ کا نام بھی نہیں آیا, یہ تو 1000 رنس. ہاں تو پھر یہ تو ایلیگیشن مریم کا بھی آیا ہوا ہے. میں تو پڑھ رہا گیا بھائی, کہیں پہ نہیں ہے. 540 پیجز میں مریم نواز کا بھی نام آیا ہے. فار ہیون سیک پڑھیں. اور میرے بھائی میں پڑھ رہا ہوں, مجھے نظر نہیں آ رہا نام تو آیا ہوگا لیکن کوئی ایکیوزیشن ان کے خلاف کوئی ایسی ججمنٹ نہیں آئی. کیا ہو گیا بھائی؟ اگر آپ کے پاس آفریدی بھائی ہے, میرے پاس ابھی ججمنٹ آئی ہے, میں اس کو پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. ابھی انشاءاللہ منڈے کو بھی نہیں ہوں گے, اگلے 60 ڈیز نہیں ہے. کیسے
ابھی نہیں نا نظر آ رہی مجھے. میں نے دونوں اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ مریم کا نام نہیں ہے, اس لیے کہ دو اختلافی نوٹ ہے اس میں بھی نہیں آئی ان کے خلاف. اور ویسے بھی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. اچھا یار میرے بھائی, میں اپنے الفاظ واپس دیتا ہوں, آپ بتا دیں کہاں پہ آئی ہے. 5 ججز کو تو پڑھیں. پڑھا انہیں کو پڑھا ہوں آج کل. ایک سیکنڈ جی کامران صاحب یہ پروف کرنا چاہتے تھے نا, یہ صرف پرائم منسٹر کے خلاف نہیں یہ طوفان بدتمیزی تھا, یہ مریم صاحبہ کے خلاف تھا. ان کے خلاف کوئی چیز پروف نہیں ہوئی, ان کا کوئی ایشو نہیں نکلا. جو وہ لنکیجز بنانا چاہتے تھے وہ سارے فیل ہو گئے. تو obviously ہم یہی کہیں گے نا, ہم سرخرو ہوئے. ہم اگر وہ پروف کر دیتے تو پھر ٹھیک ہے. اب میں اگلے رسپونڈ کے بعد جاؤں گا. جب میں ان سے بات کر رہا ہوں گا میں دونوں حضرات سے. قوم مایوس نہیں ہوئی ہے, سوری ہولڈ, تیسری دفعہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. میں کب کہہ رہا ہوں قوم مایوس ہوئی ہے؟ اگر مایوس ہوتی تو یہ کہہ رہے نا, کیونکہ پتہ نہیں قوم کو کیا ہوا ابھی, ہار جاتے, ہم نے تو جیتے. نبیل بھائی بات یہ ہے بالکل سرخرو ہوئی ہے. قوم مایوس نہیں ہے, مایوس تو یہ ہے نا جن کے جو ایول ڈیزائنز تھے, جو نبیل بھائی کیا ہو گیا وہ میرے بھائی, کیسے لوگوں کو بلا لیتے ہو. اچھا میں آپ سے بات کر رہا ہوں یار, نبیل بھائی سے بات کر رہا ہوں. نبیل بھائی ایٹ لیسٹ ایسے لوگوں کو تو نہیں بلاتے نا جو ایم کیو ایم کے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے یہاں آئے, انہی پہاڑی لوگوں کے ساتھ. اچھا جی نبیل بھائی یہ بتائیے لوگوں کو نہیں بٹاتے جو مشرف کے ساتھ بیٹھ کر آئی, ساری 5 سال مشرف کے ساتھ اچھے وقت گزار لیے, اور جس مشرف نے جو ہے نواز شریف کو لٹیاں ماری, اسی نواز شریف کے ساتھ جا کر آپ بیٹھ گئی. میرا منہ مت کھولے ماروی میمن صاحبہ, آپ ہماری سندھ کی ہے تو ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. اب میرے سامنے مشرف کی اتنی تعریفیں آپ کرتی تھی, اتنی تعریفیں قومی اسمبلی میں آپ نے کرتی تھی. آپ نے نواز شریف کی, آج آپ مریم نواز شریف کی اتنی چمچاگیری کر رہی ہو, مریم نواز شریف کی اتنی آپ چمچاگیری کر رہی ہو, آپ کو وزارت پھر بھی نہیں ملے گی, کیونکہ مریم نواز شریف جانتی ہے کہ تم نے مشرف کے ساتھ بیٹھ کر کس طریقے سے آپ نے تعریفیں کی ہے نواز شریف کی. میں یہ کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں, آپ نے نواز شریف کے نبیل بھائی بات یہ ہے وہ ان کا رائٹ ہے, نبیل بھائی ان کا رائٹ ہے, ماروی صاحبہ کا جس پارٹی کے ساتھ رہے وہ عوام کا رائٹ ہے, ان کو اون کریں ڈس اون کریں. میں آپ سے سوال اور مدے پہ آتا ہوں کہ یہ جو 60 دن کی انویسٹیگیشن ہے اس سے آپ کو کیا امید ہے کہ اس میں آپ کو لگتا ہے جب کورٹ کو رپورٹ ہو رہا ہوگا تو کچھ نہ کچھ شاید نتیجہ نکلے گا, اور یا پرائم منسٹر جو ہے وہ الیج ہو جائیں گے یا کنوکٹ ہو جائیں گے, یا وہ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پوری دنیا اس وقت ہنس رہی ہوگی ہمارے اوپر کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے سامنے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کی سربراہی میں جے آئی ٹی ہوگا, اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ان کے خلاف جائے گا, یہ ہو نہیں سکتا ہے بھائی. یہ پاکستان ہے, جے آئی ٹی پہلے بھی یہاں پر ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے یعنی اوپن گولیاں ماری ہیں عورتوں کو, بچوں کو پولیس والوں نے, اور جے آئی ٹی میں سب کلیئر ہو گئے. تو کیا بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ جو ہے وہ پریشر میں آ گئی اور انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دے سکے, جبکہ سپریم کورٹ اچھی طرح جانتے, 5 جج جانتے ہیں کہ آرٹیکل 62, 63 کے تحت یہ صادق اور امین نہیں رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ڈیسیشن کیا آیا. جگہ بھی نبیل بھائی بریک کا ٹائم ہے, واپسی جا کے پھر ہم سٹارٹ کرنا ہے. ویورز میں جاتے جاتے ایک بات بتا دوں, ایک تو ہمارا میڈیا پتہ نہیں چیزوں کو کس طرح رپورٹ کرتا ہے, جیسے کہ میں آپ کو ابھی نیب کے اوپر یہی بات چل رہی ہے بائی آل مینس کہ جی نیب نے انویسٹیگیشن کرنے سے انکار کر دیا نواز شریف صاحب کی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہوا یہ کہ حدیبیہ پیپر مل کا جو ایشو تھا اس کے اندر نیب کے چیئرمین کو جب بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ جس کی انویسٹیگیشن آپ سٹارٹ کریں گے, انہوں نے کہا جی میں اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میرے لاء ڈپارٹمنٹ نے مجھے ایڈوائز کیا ہمیں نیب کو کہ اس کے اندر کچھ نہیں رکھا, یہ کویش ہو چکا ہے, ہائی کورٹ کے ججز نے کویش کر دیا ہے. لیکن وہی جب سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا نیب کے چیئرمین سے کہ آپ انویسٹیگیشن کا اگر آپ کہا جائے اس موجودہ کیس میں نواز شریف صاحب وغیرہ کے متعلق تو کیا آپ وہ کریں گے, انہوں نے کہا یس کریں گے. اب یہ چیز کہیں رپورٹ نہیں ہوئی کہ انہوں نے یس کہا, وہ رپورٹ ہو گئی کہ انہوں نے لاء ڈپارٹمنٹ کی سمری کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی میں اس کو حدیبیہ پر مل کے اس کو ایشو کو نہیں کھولوں گا. تو یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہے بائسڈ اور ان بائسڈ طریقے, مطلب اگر کسی کا بائس ہے تو وہ رپورٹ نہیں ہوگی اور کسی کا بائس رپورٹ ہو جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بڑے اہم سوالات آج کے فیصلے اٹھا دیے ہیں, 60 دن اور پنڈورا باکس کھول دیا ہے انویسٹیگیشن کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس پروگرام میں. ویورز ہماری لیڈرشپ الیکٹڈ جو ہے اس کو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جو ہے کریڈیبل ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک 2 لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں. ایک اور جج جو ہے اس میں جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے, جنہوں نے اگین نواز شریف صاحب کو نہیں ڈسکوالیفائی کیا,
ایون وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انیبل ہوں اس وقت، جو میرے سامنے ایویڈنس آیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، دوسری طرف سے، کہ یہ چاروں فلیٹ جو ہیں یہ ان کے ہیں یا نہیں، اور اس کے لیے ثابت کرنا پڑے گا نواز شریف صاحب کو بھی کہ یہ ان کے فلیٹس ہیں یا ان کو کس طرح. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے the question regarding properties of his family members outside Pakistan have remained unanswered. اور وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ such an inconclusive state of affairs is not acceptable. The people of Pakistan have a right to know the truth. تو ٹروتھ ابھی ڈگ کرنا ہے، وہ 60 دن ہے. اور یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ the allegations against نواز شریف صاحب are not conclusively established. یہ لکھا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں yet sufficient suspicious circumstances detailed above have come to light which require to be investigated to facilitate discovery of the true facts. سچ تک پہنچنا ہے. تو جناب ہمارے جو بھائی ہیں آفریدی صاحب، اب 60 دن جو ہے آپ اس کو ایکسپٹ کر لیا نا آپ نے، اب انتظار کریں گے اس کو اور دیکھیں کیا ہونے لگا ہے. آفریدی بھائی دیکھیں کامران، پہلے آپ کی میں دو چیزیں کلیئر کر دوں. ایک مریم نواز کے حوالے سے جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، کورٹ نے یہ کہا کہ فلیٹس کی اونرشپ ڈٹرمن کرنے کے لیے جی آئی ٹی پوچھے گی تو اس کی بینیفیشری کون ہے؟ مریم نواز. آٹومیٹیکلی دونوں بھائیوں کے ساتھ ان کا نام آ گیا. پھر ایک آپ نے آخر میں بریک لینے سے پہلے ایک بات کی کہ سپریم کورٹ کے اندر نیب کے چیئرمین سے سب جب پوچھا گیا کہ اگر یہ دوبارہ کھولنا پڑے تو آپ کھولیں گے، تو یہ سیٹ کہ انہوں نے کہا ہاں. ابھی ہمارے آنریبل سینیٹر ہیں شبلی فراز صاحب، کیونکہ اس دن میں ہیئرنگ کے لیے نہیں گیا تھا، ان کی مجھے کال آئی، آپ ان کو آن لائن لے سکتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہی ریفیوزڈ ان دا پریزنس آف بہت سارے پیپر مل کا پرانا معاملہ میں نہیں کھول سکتا، لیکن جو نیا ایویڈنس آیا اس کی بیس پہ اگر کورٹ کہے گی تو میں کھول دوں گا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے نہیں. اچھا اب اس سے آگے چلتے شہریار بھائی میرے سوال کا جواب دے دیں. چلے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں گے اس بات کو بھی. 60 دن. کامران لسن، کامران آپ ایک پروفیشنل ہیں اور میں ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو وہ چیز آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس کو چیک کر لیں گے. افریدی بھائی میں کہہ رہا ہوں اب 60 دن میں آپ کیا کریں گے، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. بتا دیں میری بات، 60 دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ، ہمارا ہونے کا یقین اللہ کی رب ذات سے ہے، ہم حق پرست ہیں اور سچ اور حق کا ساتھ اللہ دیتا ہے. آج 2 ججز نے کہہ دی ہے، 3 ججز نے کوئی کلین چٹ نہیں دی. جے آئی ٹی کے پاس چلا گیا ہے. 67 ڈیز میں پاکستانی قوم کے سامنے یہ عبرت کا نشان بننے جا رہے ہیں. ہاں، اور نبیل گبول صاحب یہ کسی کے ذہن میں ہے کہ جی ایف آئی اے کا ایک ڈائریکٹر یا پتہ نہیں گریڈ 19 کا افسر، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، سپریم کورٹ چیک رکھے گا. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی 60 ڈیز تمام 15 دن کے بعد رپورٹ کرنی ہے، اور یہ وہ جی آئی ٹی نہیں ہے. پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کی اس وقت نگاہیں سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں. اگر بلدیہ ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن والے جی آئی ٹی کا یہی حال ہونا ہو تو بلیو یو می، میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کے تمام اداروں کی عزت کرتا ہوں. یاد رکھیے کہ پھر لوگوں کا اداروں سے اعتماد اڑ جائے گا، جیسے سپریم کورٹ نے نیب اور باقی اداروں میں کہا. ایک آخری چیز، خدا کے لیے کامران بھائی، قوم کو میسج دینا چاہیے کہ پرائم منسٹر ہیز بین ڈکلیئرڈ ڈسکوالیفائڈ بائی 2 سر، یہ سب کچھ کیا پتا ہے، ہم نے بتا دیا ہے بھائی جان. اتنا بڑا الزام اب میں آگے not by the majority decision. ٹھیک ہے. اچھا اب میں ایک منٹ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، میں اس کو فوراً جواب دینا چاہوں گی تو آپ لوگ بھول جائیں گے. پہلی غلط بیانی یہ ہے کہ شاید وہ بھول گئے ہیں کہ جے آئی ٹی کے سامنے جو ہے مریم صاحبہ کو نہیں بلایا گیا ہے. یہ obviously بھول گئے ہیں کیونکہ ان کو الجھن ہو رہی ہے اس پیور فیکٹ پہ، تو اس کو اگنور کریں. انہیں کوئی تعلق نہیں، انہیں نہیں بلایا گیا. اچھا جی آگے. نہیں تو یہ آپ کے دماغ میں نا، یہ آپ کے دماغ میں ہے لیکن ججز کے دماغ میں نہیں ہے. آپ کو الجھن ہو رہی. سیکنڈ پوائنٹ کہ دیکھیں آپ نے صاحب نے جو بات کی تھی، یہ آفریدی بھائی آفریدی بھائی آپ کی بات ہوگی، بولے نہیں تھی. آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا، خاندان کو خوش کر رہی ہیں، میں جواب دے دوں. پاکستانی حق اور سچ، آپ دل پر ایک منٹ ماروی اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ پرائم منسٹر آپ کے بیچ میں میں نے نہیں بات کی، میں بات کرنا چاہوں گی پلیز.
کامران صاحب آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ جی یہ جو عظمت سعید صاحب جو جج صاحب ہیں جنہوں نے نہیں دیا ہے ڈسکوالیفیکیشن کے حق میں, انہوں نے بھی کوئی ایشوز ریز کیے. تو میں نے تو آپ کو شروع میں ہی کہا نا, تبھی تو JIT بن رہی ہے تاکہ وہ جو ان کی کنفیوژنز ہیں یا ان آنسرڈ کوسچنز ہیں اس میں وہ سالو ہو جائے, اور ہم سمجھتے ہیں اس میں بھی سرخرو. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو اور اپنی 3 جنریشنز کو جو ہے پیش کیا. صاحبہ یہ بات بالکل آپ لوگ گھرا چکے ہیں, میں اس سے آگے جانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ذرا آگے اب میں ذرا نبیل صاحب کے پاس جاؤں گا. نبیل قبول بھائی ایک بات بتائیں, آپ نے ریفرنس دیا اجمل پہاڑی کا, عزیر بلوچ کا, ان تمام یہ تو بڑی سکسیسفل JITs ہیں. آپ کو پتا ہے اجمل پہاڑی بھی کنوکٹ ہوا اس چکر میں, اس کے علاوہ عزیر بلوچ بھی آپ کو پتا ملٹری کورٹ میں چلا گیا مقدمہ اس کا. خدا نخواستہ یہ معاملہ وہ نہیں ہے پرائم منسٹر والا, لیکن JIT تو سکسیسفل ہوئی اس کے اندر. ہر JIT تو فارغ نہیں ہوتی نا, یہ سکسیسفل ہوگی JIT. جی میں تو یعنی آپ نے پرائم منسٹر نواز شریف, اجمل پہاڑی اور سہولت مرزا کو ملا دیا ایک ساتھ, اور اسی طرح کے بہت سارے JITs جو ہوتے ہیں وہ کرمنلز کے ہم نے دیکھے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب ہم نے کیا ملا ہے, کورٹ نے ملا ہے نا. JIT اس کا کمیشن نام دے دیتے لیکن انہوں نے JIT نام دیا اس کا. تو JIT کیا ہوتا ہے؟ JIT پتہ نہیں, آپ کبھی JIT میں نہیں بیٹھے ہوں گے نا, آپ کو پتہ نہیں ہوگا. جی میں نہیں بیٹھا. JIT ہوتا ہے ہر ایجنسی کا ایک افسر جو ہوتا ہے جس کا گریڈ جو ہے وہ 17-18 ہوتا ہے, اور وہ بیٹھ کے اسپیس سامنے لکھا ہوتا ہے بلیک اور وائٹ, جو اس کی کنکلوژن ہوتی ہے جو انٹروگیشن وہ کرتا ہے. اچھا نبیل بھائی ایک بات بتائیں مجھے, سر ایک بات بتائیں, وہ جس وقت اسرائیل کے پرائم منسٹر کی انویسٹیگیشن پولیس افسر کہہ رہا تھا, ہم کہہ رہے تھے دیکھیں جی یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے, ایک عام پولیس افسر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو, اب یہاں پر 6 افسر 18ویں 19ویں گریڈ کے ہمارے پرائم منسٹر کو جو ہے اکاؤنٹ کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے؟ یار یہ تو عجیب بات ہے بھائی, کہیں تو جانے دے رہے ہیں. میری بات سنیں, آپ کو وہ چودھری نثار نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کا 400 گھنٹے کی JIT کی ویڈیو ہے ہمارے پاس. یہ چودھری نثار کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ریکارڈ کی ہے. اب دیکھو اللہ کی شان کہ اب یہی JIT جو ہے وہ نواز شریف کو بلائے گی, اور نواز شریف ظاہر ہے پرائم منسٹر اس کو بلا نہیں سکتی ہے. یہ JIT چل کے اس کے گھر جائیں گے, یعنی پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے, یہ JIT اس طرح ہی بن رہی ہے نا, آفس میں بیٹھ کر دیکھیں نا. JIT تو اسی طرح کرتی ہے نا, وہ بلائیں گے تو نہیں پرائم منسٹر کو, سمن تو نہیں کریں گے. JIT میں تو آفیسر سمن کرتا ہے. جی اب کس طرح ہوگی JIT یہ والی آپ کی حکومت کے تحت؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا پروگرام کے کہ I take great exception to the fact کہ ایک ٹیررسٹ کرمنلز کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ملک کے وزیر اعظم سے just because of the word JIT. JIT تو ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن مطلب ان کا ایک فورم ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ ہو گئے. یہ بہت غلط بیانی ہے, اور یہ مطلب دس از unacceptable. مجھے جی بریک کا کہا جا رہا ہے, بات کیا ہے؟ مجھے بریک